أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین. اے ہمارے پیارے اللہ کریم، ہمارے کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے. ہم نے کل سورہ آل عمران کا کافی حصہ پڑھا الحمدللہ، اور اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قریب کرنے کے لیے کتنی ہم سے باتیں کہیں کہ اگر ایک انسان جسے اللہ نے کتاب دی، حکمت دی، علم دیا، اور وہ اس علم کے مطابق چلے گا تو وہ کامیابی اور فلاح پائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور تہجد میں رات کے اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، وہ ان کی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دین اسلام پہ چلنے والا بنائے. اللہ نے کہا یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اے ہمارے پیارے اللہ کریم، اللہم ارزقنی حبک، ہمیں اپنی محبت عطا کیجئے، ہمیں وہ سجدے عطا کیجئے جو ہمیں آپ کے قریب کریں. ورنہ ہمارے سجدوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے لمبے رکوع اور لمبے سجدوں کی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ پہلے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہمیں اس سجدے کو تلاش کرنا ہے جو ہماری دنیا بدلے. اور یہ علم ایک ایسا سمندر ہے، ایک پارہ پڑھے تو اگلا پڑھنے کو دل کرتا ہے، ایک سورج شروع کریں تو اس کو مکمل کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ ہمیں دریا دے تو ہمیں سمندر کی خواہش ہو. اللہ ہمیں علم دے اور اس علم میں ترقی مانگیں ہم، اور ہم مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں مزید بہترین طریقے سے علم سکھانے والا بنا. پارہ نمبر 4 شروع کریں گے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی ہی آیت آپ کے اور میرے عمل کی ہے. ہم نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں سے ہم نے اپنے عمل کی چیزیں نکالنی. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا بنی اسرائیل نے کیا تھا، اچھا وہ تو ایسے تھے تو وہ ویسے تھے. آپ نے اور میں نے اپنا عمل دیکھنا کہ ایک ایک آیت میں میرے لیے کیا سبق. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یا نیکی کی اس مقام، اس شدت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا خرچ کرنے کو۔ ہر بندہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا خرچ کر سکتا ہے۔ ہم نے کل بھی بات کی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہ وقت ہو سکتا ہے آپ کی من پسند چیز روزہ رکھ کے سونا ہو۔ اللہ کہہ رہے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ مجھے کس چیز سے محبت ہے، میری محبت کیا ہے؟ کیا مجھے نیند پیاری ہے؟ کیا مجھے مال پسند ہے؟ کیا مجھے جو ہے وہ کپڑے پسند ہیں، جوتے پسند ہیں؟ مجھے کیا پسند ہے؟ اگر مجھے اپنی اولاد پسند ہے تو مجھے اپنی اولاد کو دین کی طرف لانا۔ مجھے اپنا وقت پسند ہے کہ میں فارغ وقت میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھوں یا فلمیں دیکھوں تو میں اس وقت کو اللہ کے لیے لگاؤں۔ ہر بندہ ہم میں سے یہ سوچے گا کہ مجھے کیا پسند، مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو اگر وہ تم اللہ کے لیے لگاؤ گے تو اللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری نام آتا ہے، اور وہ مدینے کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے بیرہا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس باغ کو اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بات کو مانتے تھے نا کہ اگر اللہ نے حکم دیا سب سے محبوب ترین چیز تو سب سے محبوب ترین چیز ہم دیں۔ تو آپ اور میں اگر دیکھیں گے کہ ہمیں محبوب ترین کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں محبوب کھانا ہو تو کھانے میں سے دے دیں، اگر محبوب ہے سونا تو سونے میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے لیے دے دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری محبوب ترین چیز چاہیے۔ رمضان میں نیند بھی زیادہ آتی ہے، کھایا پیا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بستر سے بھی نہ اٹھیں، تو ہم نے یہ سوچنا کہ ہمیں کیا محبوب، ہم اپنی بیسٹ فرینڈ کو بہترین تحفہ دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے جو ہمیں محبوب ہوتا ہے اسے ہم بہترین چیز دیتے ہیں۔ آپ باہر کے کسی بندے کو گفٹ دیں گے تو نارمل سا بھی دے دیں گے، آپ اپنی بہن کو دیں گے تو آپ بہترین دیں گے، آپ اپنی دلی دوست کسی بیسٹ فرینڈ کو گفٹ دیں گے آپ اچھے سے اچھا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہماری محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ چیز دیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اور اماں عائشہ کی حدیث آتی ہے کہ صدقے کو حقیر نہ جانو، قیامت کے دن چھوٹا سا ایک دانہ بھی پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور خواتین کو تو صدقہ ویسے بھی زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن گزرے عورتوں کے پاس سے، تو فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ دیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اور عورتوں نے پوچھا کہ بلا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے دین کی کمی ہے اور دوسری عقل کی، اور دین کی کمی یہ ہے کہ تمہیں حیض جب آتا ہے تو تمہارے دین کے جو عبادات ہیں وہ رہ جاتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں، اور دوسری عقل کی کمی ہے کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو اپنے خاوند کی اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ تو اگر عورتیں لعن طعن کرتی ہیں اور ہمارے پیارے حبیب کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صدقہ دیں گے تو ہمارے یہ گناہ ختم ہوتے رہیں گے، جھڑتے رہیں گے۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک اللہ کو کھلے دل سے دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کو خرچ کر دو، یہ نہیں کہا سارے کا سارا دے دو، کہا کوئی ایک چیز دے دو وہ جو تمہیں پسند ہو۔ آپ اور میں دیکھ لیں، اگر مجھے پسند ہے لوگوں کی غیبتیں کرنا یا برائیاں کرنا تو میں اپنی زبان کو اگر لگام دے دوں تو اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں۔ ہم ہر بندہ اپنی ذات کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ ایسا کیا ہے جو میں دے سکتی ہوں یا جس پر میں کنٹرول کر سکتی ہوں۔ اس رمضان المبارک کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے علاوہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی نظر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ کا گوشت کھاتے دیکھتے تو کہتے کہ تم کیسے نبی ہو کہ ادھر سے کہتے ہو کہ دین ابراہیمی پہ ہوں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل نے تو کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں، آپ وہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے خود حرام کی، خود ساختہ حرام کو ہم اللہ کی مرضی نہیں کہہ سکتے، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو چیزیں خود حرام کی یا اپنی کٹ حجتیوں کی وجہ سے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بار بار حجتیں کی، بار بار ان پہ منو سلوہ اتارا گیا، انہوں نے کہا ہمیں سبزی پیاز چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اگر مانگنا چاہتے تو وہ ہدایت بھی مانگ سکتے تھے، وہ رحمتیں مانگ سکتے تھے، وہ پکے پکائے کھانے کو چھوڑ کے آلو پیاز مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا، میں نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، میں نے حرام نہیں کی، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم ثبوت لے آؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ ذاتی خواہش کبھی بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ التحریم میں پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں لوں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً حکم نازل کر دیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے اللہ کی حلال چیز کو کبھی بھی اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ آپ کے اور میرے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے بچے آج سبزیوں کا نام سن کے منہ بناتے ہیں، یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا کر دیا؟ اپنے بچوں کو بتائیں نہیں کھانا نہ کھائیں، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ بولیں۔ ہمارے بچے کہتے ہیں اچھا یہی ٹنڈے ہی رہ گئے تھے پکانے کے لیے، اچھا تو کدو ہی رہ گئے تھے پکانے کے لیے، اتنے گندے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا جو بہترین ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہم نے غلط بات نہیں کرنی کہ یہ بھی ایسا تو یہ بھی ویسا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ بار بار شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا رسول شرک نہیں کرنا، کیونکہ مشرک انسان وہ ہے کہ شرک انسان کو نظر نہیں آتا اور انسان کرتا جاتا ہے، اور یہ وہ گمراہی جس سے نکلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کالا پہاڑ ہو اور اندھیری رات میں کالی چونٹی اس پہ جا رہی ہے، تو کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اور مقام ابراہیم اللہ کا پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام کی تمام دنیا کے لیے عبرت ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تبدیلی یا تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہود نے اصرار کیا کہ پہلے تو بیت المقدس گھر تھا، اب کیوں خانہ کعبہ ہوا؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ وہاں سے ہو کر آتے ہیں وہاں جا کے خود بخود نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، وہاں جا کر ایمان کا لیول خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم نے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 96 اس آیت تک، بلکہ اس سے اگلی آیت تک جتنی بھی آیات پڑھی وہ ساری کی ساری حج و عمرے کے بارے میں ہیں، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے وہ امن والا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں یعنی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے گھر کا حج فرض کر دیا۔ تو جو کوئی کفر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تفرقہ نہیں پسند، اللہ کو فرقے بازیاں نہیں پسند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہیں روکنا، اور جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے گا اللہ پھر اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے
تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنا دیں گے۔ اگر ہم کافروں کی فرمائشوں پہ چلنے لگیں تو ہمارے بچے ہر وقت موویز ہی دیکھیں گے، اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بچے ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ سے نیچے ہی نہیں اتر رہے۔ ہمارے بچوں کو انہوں نے ایسے شیطان پیچھے لگا دیے ہیں ہمارے بچوں کے، چاہ کے بھی ہمارے بچے اپنے وقت کو اچھی جگہ نہیں لگا سکتے۔ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا، انہیں پتا ہوتا ہے ڈرامہ مس ہو جائے گا۔ نماز میں دل نہیں لگتا کہ دماغ ہر وقت اسی طرف ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا ہم نے یہ گیم کھیلنی تو ہم نے یہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار وارننگ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر کیسے سکتے ہو جبکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، رسول تمہارے پاس موجود ہے، وہ تم پر قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن تمہارے دل پر اثر نہیں کرتا۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کیا قرآن نے میرے دل پر اثر کیا؟ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں اور چوتھا پارہ پڑھ رہے ہیں، 3 پارے ہم نے پڑھے، 3 پارے پڑھنے سے کیا میرے دل کی حالت بدلی؟ کیا ایسا کچھ تھا جس نے میرے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ میں کہوں کہ میں صرف دورہ قرآن نہیں کروں گی، میں اس کے بعد بھی قرآن سے جڑی رہوں گی، میں قرآن کو مزید پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ زندگی میں جو وقت میں نے کوتاہی میں، جہالت اور لاپرواہی میں گزارا، میں اس وقت کو بہترین طریقے سے عمل میں لاؤں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا جائے گا۔ ہم نے دعا کی تھی نا، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ بار بار اللہ بتاتا ہے دیکھو اگر تم ایسا کرو گے لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں ایک کام کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو۔ اگر تم نے اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لیا تو پھر تم نے ہدایت کا سیدھا راستہ پا لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے ہدایت دے۔ اللہم اہدنا، اے اللہ تو ہم سب کو ہدایت سے نواز دے، وسددنا، ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر، ہمارے لیے دین کے احکامات پر چلنا آسان کر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو سارے کے سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج اگر اس کمرے میں، اس ہال میں ایک CCTV کیمرہ لگا دیا جائے، آپ کو اور مجھے پتا ہو کہ یہاں CCTV کی فوٹیج بن رہی ہے، ہم میں سے ہر بندے کا دھیان پڑھنے پڑھانے پر ہوگا، کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں جائے گا، کیونکہ بار بار نظر کیمرے کی طرف جائے گی، کیمرہ لگا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کیمرے میں کیپچر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا کرتے ہی کرامن کاتبین بٹھا دیے، 24 گھنٹے ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی لکھی جا رہی ہے، اور اس سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 24/7 واچ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری عورتیں دکانوں میں جاتی ہیں اور کتنے کتنے تھان چوری کر کے نکل جاتی ہیں، اس کے باوجود مرد جاتے ہیں اور دکانوں سے کیسے کیش اور موبائل لے کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مومنین کو ہدایت دے، مسلمانوں کو ہدایت دے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم اللہ سے ویسے ڈریں جیسا ڈرنے کا حق ہے، قدم قدم پر ہمارا سونا جاگنا، ہر عمل ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی اور اس کی اطاعت کے مطابق ہو، اس کی شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے پورے کیا کرو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان ہو۔ آپ اور میں مسلمان تو ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے مذہب اسلام، لیکن آپ کو اور مجھے، ہم یہاں بیٹھ کر اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، ہمیں اسلام کی کتنی باتیں پتہ ہیں۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اگر ایک دفعہ وضو ٹوٹے گا اور ہم نے نماز شروع کی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمیں تو اتنا نہیں پتہ کہ ہم نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے بیسک دینی احکامات کیا کیا ہیں۔ ہمیں اتنا نہیں پتہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اس فتنے کے دور میں اس فتنے سے بچانا کیسے ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مائیں صبح سویرے فجر کے ٹائم اٹھتی تھیں اور بچوں کو گود میں بٹھا کے چکیاں پیستی تھیں، اور ان کے بچے ان کی گود میں سپارے حفظ کر لیا کرتے تھے۔ آج وہ وقت ہے کہ مائیں خود قرآن نہیں کھولتی، ان کے بچے کیا کھولیں۔
اور بٹھا دیا جاتا ہے قاریوں کے ساتھ اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اور کتنے واقعات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے نقصان بچے اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمان بنائے وہ جو عملاً مسلمان ہوں. اللہ ہمارے لیے ہدایت آسان کرے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوط تھام لو. سارے فرقے ایک ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو جاؤ, نہ لڑو, نہ تفرقہ بازی پڑھو, مل کر سارے کے سارے اس قرآن کو تھام لو. اس قرآن سے چپک جاؤ, کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو اور مجھے ہدایت دے گا. آپ اور میں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھیں, اللہ کو ہمارا فرقہ نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے میں نہ پڑو, پھوٹ نہیں ڈالو. یہ نہ کہو یہ مشرک ہے تو یہ مسلمان, جنت میں تو ہم جائیں گے تو ہمارے علاوہ تو باقی سارے جو ہے وہ کافر ہیں اور مشرک ہیں. نہیں, کسی پر فتوے بازی نہیں کرو اور اس نعمت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اس نعمت کو, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. اور اس نے تم پر کیا نعمت کی؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ. اور اس نے, اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے, میں نے تم لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالی, محبت ڈالی. ہم سب جانتے ہیں کہ جو قریش مکہ تھے ان کی سالہ سال لڑائیاں جھگڑے جاری رہتے تھے. وہ کتنے کتنے سالوں سے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کی وجہ سے ان میں الفت ڈالی. وہ جو اتنے سالوں کی لڑائیاں تھیں انہیں چھوڑ کر ایک ہی پرچم اسلام کے نیچے اکٹھے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھائی بھائی ہوئے. اور اللہ کہہ رہے تم آگ کے ایک ایسے کنارے پر پہنچ چکے تھے, اللہ نے تمہیں بچایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور اس پوری آیت سے ہمیں جو بیسک چیز ملی وہ یہ کہ اختلاف نہیں کرنا, فرقے بازی میں نہیں پڑنا, تفرقہ نہیں کرنا, ایک دوسرے میں پھوٹ نہیں ڈالنی. اچھا, اختلاف ہوتا کہاں پر ہے؟ اختلاف ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں آپ زیادہ ٹائم رہتے ہیں. آپ اور میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, میں بھی آپ سے ہنس کے ملوں گی, آپ بھی مجھ سے ہنس کے ملیں گی. ہم کسی کے گھر تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, چائے پئیں یا کھانا کھائیں, تو وہاں ہمارے ہونٹوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. پتہ تب چلتا ہے جب آپ 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, آپ اچھائیاں برائیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے غصے کا رویہ جو دیکھتا ہے, آپ کی نفرتیں جو برداشت کرتا ہے, آپ کی محبت جو دیکھتا ہے, اختلاف ہمیشہ وہیں ہوتا ہے. ہر انسان کی سوچ مختلف ہے, اختلاف تبھی ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اپنے دلوں میں محبتیں ڈالنی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو دوسروں کے لیے وسیع کرے, ہمارے دل ایک ہو جائیں, ہمارے دلوں میں جگہیں بن جائیں اپنے رشتوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اور جب بھی ہم کسی سے ملیں تو اس محفل میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں. اللہ نے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا, اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے کلمے کو بلند کریں. اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صبح شام اپنی لڑائیاں لے کے بیٹھ جائیں, سالن میں نمک زیادہ ہے تو تم نے جھاڑو صحیح نہیں لگایا, تو تم نے پوچھے صحیح نہیں لگائے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے نکال دے. اللہ ہمارے دماغوں میں صرف ہدایت کا نور ڈالے. ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جھگڑے کی بنیاد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی سے اس بات پہ اختلاف کرتی ہیں کہ تم وقت پہ نماز نہیں پڑھتی, پھر اختلاف جائز ہے. اگر ہم اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں تم نے کپڑے استری کیے اور صحیح نہیں کیے اور نماز پڑھی کوئی نہیں, نہ خود پڑھی نہ کسی کو کہی, یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہیں. اللہ کو مومن مطلوب ہیں, وہ جو حتی الامکان اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے. بحیثیت انسان کمی کوتاہی رہ جائے گی, ہمارا ایمان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں آزماتے ہیں تو اس آزمائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر دیں. اگر ہمیں ہمارے رشتوں کی آزمائش ملتی ہے, اللہ صبر دے. اور اللہ نے دعا سکھائی, اللہم الف بین قلوبنا, اے اللہ تو ہمارے دلوں میں محبت ڈال ایک دوسرے کی. تو کوشش کریں قرآنی اور مسنون جتنی بھی دعائیں ہیں انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, خصوصاً رمضان المبارک میں, کہ دعائیں صبح و شام پڑھیں. اور جب دسترخوان پہ افطار کے لیے بیٹھیں تو 10-15 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور اونچی آواز میں سب مل کر پڑھیں. آپ کو جو زبان آتی ہے وہ زبان میں اللہ سے مانگ لیں, لیکن اس وقت اللہ سے مانگیں, اے اللہ جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں ایک دسترخوان پہ اکٹھا بٹھایا, ہمارے اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دے.
ہمارے بہن بھائیوں بچوں کے درمیان بعض دفعہ 2 بھائیوں اور 2 بہنوں میں بھی بہت نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اس برکت سے بھرے جو اس رمضان المبارک ہمارے دسترخوانوں پہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دسترخوانوں کو ہمیشہ اسی طرح اکٹھا رکھے اور ہمارے دلوں میں اسی طرح وسعت ڈالے۔ رمضان میں ہم افطاریاں کرواتے ہیں نا، میکسیمم لوگ کرواتے ہیں، لیکن 11 مہینے ان لوگوں کو ہم پوچھنا یا ان کی غیبتیں کرنا ہی نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ جو دسترخوان ہمارے گھر میں ایک دفعہ اکٹھا ہو، اللہ اس کو اتنا خوبصورت رکھے کہ 11 مہینے اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے کسی شخص کے لیے ہمارے دل میں نفرت نہ آئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو محبتوں سے بھرے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم سمجھ جائیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو جو لوگوں کو کیا کرے، يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے علم کی اور تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اور میں، ہر بندہ تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکتا، ہر عورت گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتی، ہر مرد گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتا، لیکن ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو عالم ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنا فل وقت علم حاصل کرنے، علم سکھانے میں لگائیں۔ اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہ جو علم کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے یا جماعت سے ہوں، ہمارے ان پر بھی لطیفے ختم نہیں ہوتے۔ ہم سمپل ایک بات جو میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ تبلیغی جماعت پہ تنقید کرتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے جی 40 دن کے لیے کون جاتا ہے، جی نہ بیوی کو پوچھتے ہیں نہ بچوں کو پوچھتے ہیں، تو ہفتے کے لیے چلے جاتے ہیں تو چلا کرتے ہیں۔ شکر ادا کریں کہ وہ کچھ کر تو رہے ہیں، ایسی جماعت ہونی چاہیے، اللہ کہہ رہا ہو۔ اگر وہ نہ کریں تو آپ اور میں، ہم کتنا کر سکتے ہیں؟ کوئی کتنا کر سکتا ہے؟ ہر بندے کا کام ہے اپنی استطاعت کے مطابق چاہے وقت دے چاہے مال دے، لیکن اس کام کو ہم نے نہیں روکنا۔ بحیثیت امت مسلمہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، ہمارے اس دین کو آج پڑھے لکھے عالموں کی ضرورت ہے، جاہل عالموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو بچہ نالائق اسے مدرسے میں ڈال دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بچہ اسکول کی تعلیم میں نالائق ہوتا ہے اسے درس میں ڈال دیں، اسے مدرسے میں ڈال دیں، اس کا دماغ نہیں چلتا، اس کو حفظ کروا لیں۔ جس کا دماغ دنیا میں نہیں چلتا آپ اس کو دین پہ لگا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کو پڑھے لکھے مومن چاہیے۔ آپ اور میں اگر دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دین پڑھیں گے، ہمیں دین کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ اگر ایک پڑھا لکھا اور باشعور بندہ دین کا علم حاصل کرے گا، آپ کو اس کے بولنے کے انداز سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی میں عالم ہے۔ اس کی علم کا معیار کیوں ہے زیادہ اچھا؟ کیونکہ اسے شعور ہے دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن جب وہ دنیا اسلام پہ یا قرآن پہ جو ہے وہ ریسرچ شروع کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ریسرچ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک یورپین اسکالر تھے اور انہوں نے پی ایچ ڈی کرنی تھی قرآن کی صرف آیات کی ترتیب پر، کہ قرآن کی آیات کی ترتیب کیسی ہے۔ وہ پی ایچ ڈی کرنے لگے، وہ تو کافر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی بھی چیز پہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات پہ پی ایچ ڈی کرنے نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں میں نے اس سے منظم کتاب کوئی نہیں دیکھی، میں نے اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں دیکھی۔ اور آپ اور میں، ہمیں تو یہ وہ پکی پکائی دیگ کی طرح ہاتھ میں مل گئی اور ہم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں قرآن پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پڑھا جاتا ہے، پر کبھی ہمیں گوارا نہیں ہوا کہ ہم کھول کے ترجمہ دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے اللہ نے ہمیں کہا کیا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم وہی بات کہ ایک دوسرے پر صرف کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشرک اور کافر ڈکلیئر کرنے میں لگے ہیں، اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے والا بنائے۔ اللہ ہم پر ایسے امام، ایسے عالم لائے جو ہمیں فرقوں سے نکال کر متحد کر دیں، بس جو ہمیں اس قرآن اور اس سنت کے ساتھ جوڑیں، جو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے فرقے میں رہو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو کسی اور میں جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے۔ ہمیں ایسے عالم نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں وہ عالم نصیب کریں جو ہمیں اس دین کا حقیقی علم عطا کرے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلائل آنے کے بعد بھی تفرقے ڈالے اور اختلافات کیے، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی نہیں مانی؟ کیا تم کلمہ پڑھنے کے بعد نمازیں چھوڑ دیتی تھی؟
تو پھر آگے سے جواب آئے گا اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ کفر وہی نہیں ہوتا جو مسلمان، ہمارے ہاں دو کافر ہیں، ایک وہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر۔ اسلام اور قرآن کہتا ہے کہ کفر عملی بھی ہے اور قلبی بھی ہے۔ اگر ایک بندہ دل سے نہیں مانتا وہ قلبی کافر ہے، وہ پکا کافر۔ ایک وہ بندہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی احکامات، اللہ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، وہ عملی کافر ہے۔ اور آپ اور میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ آپ اور میں ایمان لا چکے ہیں نا، تو یہ سوال ہم سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا؟ 11 مہینے تو تم گھر میں بیٹھی رہی اور 1 مہینے تم مسلمان بن گئی، کیا یہ مسلمان ہونا کافی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دن سفید ہوں گے وہ چہرے جو اللہ کی رحمت کے ساتھ جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شمار کرے، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل کرنا جو تیری رحمت کے ساتھ ہوں، اور وہ چہرے سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، جو اس لیے پیدا کی گئی ہو کہ لوگوں کے لیے تم نکلو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے یہ روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ آپ اور میں ذرا اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ آپ سوچیں کیا میں نے، اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہو، کیا میں کسی کو نیکی کا حکم دیتی ہوں؟ کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں برائیوں سے روک سکوں؟ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے اور برائی سے نہیں روک سکتے تو پھر ہم، اللہ پر کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں فضیلت دی ساری امتوں پر، اور ہم کرتے کیا ہے، ہمارے سامنے کوئی بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑے آرام سے اپنا پلڑا جھاڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی میں تو نہیں کسی کے زیادہ منہ لگتی، مجھے پتہ ہے آگے سے کیا کہے گی، ہم تو نہیں جی کہتے، وہ جانے اس کا کام جانے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، ہمارے یہی الفاظ ہوتے ہیں نا، اس کی تو جی اس کے اپنے کام ہے، ہمارے اپنے اعمال، ٹھیک ہے، وہ جو کرے گی اسے اللہ خود پوچھے گا، ہم کیوں سے کہیں، اسے نہیں پتا، اسے نہیں پتا اسلام میں، یہ ہم یہ کہتے ہیں نا، اسے نہیں پتا، تو ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ نے اور میں نے خود تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، جہاں برائی ہوتے دیکھنی ہے کہہ دیں۔ ہم جس دن دورہ قرآن کی دعوت دے رہے تھے تو ایک بچہ میوزک لگا کے سن رہا، اتنے اونچے اونچے سے گانے لگائے ہوئے، تو میں جب پاس سے گزری میں نے کہا پتر جی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے ہیں، تو نہ سنو، بند کرو۔ اچھا میں نے اس کو آرام سے کہا اور ہم آگے، بعد میں اللہ جانے اس بچے نے بند کیا یا نہیں کیا، لیکن کم از کم اس نے والیوم ضرور ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ کوئی نہ سنے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب آپ سفر کرتے ہیں، آپ ایک گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کے ڈرائیور نے اتنے اونچے سانگ لگائے ہوتے ہیں، وہ خود تو گناہ کر ہی رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اور جو جو سن رہا ہوگا اس کو گناہ مل رہا ہوگا۔ آپ اگر کسی ایسی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کہیں کہ بھائی یا ہینڈ فری لگا لیں یا بند کر لیں، یا خود سنیں، جس گناہ میں آپ خود پڑھ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں اس میں نہ ڈالیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ بھی نہ سنیں کیونکہ گناہ ہے۔ تو جب ہم بولنا سیکھیں گے، ہم بتانا سیکھیں گے، تو ہو سکتا ہے ہمارے ایک دفعہ کے بولنے سے اگلا وہ برائی چھوڑ دے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی ینگ بچیاں سٹیٹس پہ ایسے ایسے گانے لگاتی ہیں کہ اللہ ہی معاف کرے، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، میری بیٹی کے سٹیٹس کو اتنے بندوں نے دیکھا، میری بیٹے کے سٹیٹس کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اور بعض دفعہ سٹیٹس پہ ہم آگے میوزک چل رہا ہوتا ہے، پیچھے احادیث چل رہی ہوتی ہیں، آگے میوزک لگا ہوا اور پیچھے حدیث کوٹ ہوئی بھی ریٹن لکھی آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا شعور، ہماری مت ماری گئی ہے، ہمارا شعور ختم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، آگے دین کی بات چل رہی ہے اور پیچھے وہی کافروں اور یہود کا میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ یہود نے اتنا ہماری نسلوں کو بگاڑ دیا ہے، ان کی سازشوں نے اتنا ہماری نسلوں کو بگاڑ دیا ہے، اچھے برے کا فرق اور تمیز ختم ہو گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم آگے پھیلا رہے ہیں نیک چیز ہے، لیکن اس میں جو میوزک ہوتا ہے وہ گناہوں کی تشہیر کا باعث ہے۔ تو جو
جو گناہوں کی تشہیر کرے گا اسے بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے لوگوں کو منع کرنے والا اور خود بھی عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نے خود تو جہنم سے بچنا ہی بچنا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ آپ اس کیفیت کو ایسے سمجھیں کہ آپ بیٹھی ہیں اور آپ کا چھوٹا سا بچہ آگ کے قریب جاتا ہے تو آپ بھاگ کے جا کے اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں پاس نہیں جانا، جل جاؤ گے، نظر نہیں آ رہا چولہا لگا ہے، نظر نہیں آ رہا ہیٹر لگا ہے، ہوتا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ گھر میں سینٹر میں ہیٹر لگا ہے، ہم اپنے کسی بچے کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے۔ یہی فیلنگ ہر امت کے بندے کے لیے لائیں اپنے دل میں، آپ کے اور میرے لیے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ اسی طرح اسی بچے کی طرح ہیں جو جانتے بوجھتے آگ کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں نہیں پتا کہ یہ آگ نقصان دے گی۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اس آگ سے انہیں روک سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان جیسے نہ بنو، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو یہ پیٹھ پھیر لیں، پھر یہ مدد نہ کیے جائیں۔ اور ان پر ہر جگہ سے ذلت مار ڈالی گئی سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں کا اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم رہنے والی ہے، جو راتوں کے وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری قوم کو برا نہیں کہا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پورے کے پورے فرقے پہ ٹونٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اور میں کسی کے ایمان کو نہ سمجھ سکیں، ہو سکتا ہے ہم جس کے بارے میں بات کریں اس کا ایمان بہت اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہوگی تو ہم اصلاح کا کام کریں گے، ہم پھر ہر اچھے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کی اور میری فکر کیا ہے؟ اگر ہم بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو سوچیں اور اس وقت کو سوچیں تو ہماری فکر، ہم میں سے موسٹلی لوگوں کو دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ افطار میں کیا بنانا ہے، آج کیا پکاؤں گی، اچھا عید پہ سوٹ لینا ہے تو شاہ الجنت گارمنٹ سے لوں گی یا جے ڈاٹ سے لے کے آؤں گی، یا میں نے جوتا لینا ہے تو میرا سٹائلوں کا جوتا ہو۔ آپ اور میں، ہماری فکریں یہی ہیں کہ ہم جب شادی کے یا کسی عید کے فنکشن پہ جائیں، پورا رمضان اسی سوچ میں گزر جاتا ہے کہ جب عید کے کسی فنکشن میں سارے اکٹھے ہوں گے تو میرا جوڑا سب سے اچھا ہونا چاہیے، میرا جوتا سب سے مہنگا لگنا چاہیے، میری جیولری دیکھ کے لوگ کہ ہاں واہ جی واہ کیا پہنا ہے۔ ہماری فکریں یہ ہیں، ہمیں دین کی فکر ہی نہیں لگی، ابھی ہمیں وہ فکر لگی ہی نہیں جس کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا ہے۔ ہمیں اپنی اور اپنی اولادوں کی وہ فکر نہیں لگی، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتی اور ماں باپ اتنے آرام سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچے منہ چڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 18 سال کے ہو گئے، اب آپ نہیں کہہ سکتی ہمیں، ہم بالغ ہیں۔ مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، یہ ویسے بھی بڑا ہو گیا، اس کو نہیں پتا، اس کو بھی تو ہم نے بتایا، بچپن سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا کام اپنی اولادوں کو کہتے رہیں، وہ سنیں نہ سنیں وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کا اور میرا کام ہے ہم انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہیں کہ بیٹا رجوع کرو، نیکی کرو۔ آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں، اگر وہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان کی مائیں، آپ اپنے بچوں کو جب اسکول چھوڑنے جاتی ہیں تو صبح کے اذکار راستے میں پڑھائیں، آپ اسکول سے واپس لاتی ہیں تو تب انہیں اذکار پڑھائیں، لیکن آپ تبھی پڑھائیں گی جب آپ کو خود آتے ہوں گے۔ جب خود نہیں آتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، کیا پڑھائیں گے؟ تو انہی ماؤں کے بچے سیکھتے ہیں جن کی مائیں خود سیکھتی ہیں۔ آپ کو اور مجھے اگر دنیا کی فکر ہے تو ہم دنیا میں بچے کی سہولت کی ہر چیز دیتے ہیں، اگر ہم آخرت کی فکر کریں گے تو آج سے آپ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم قرآن سے تعلق کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر لگے گی۔ اللہ ہمیں یہ فکر لگائے، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ موت آنی ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جلدی جلدی نیکی کرتے ہیں۔ سوچیں میں نیکی جلدی کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے کوئی مجھے نیکی کی بات پتہ لگے میں عمل کر لوں، یا میں یہ سوچتی ہوں ہاں ٹھیک ہے پتہ لگ گیا چلو دیکھیں گے سوچیں گے، اچھا جائیں گے، اچھا سنیں گے، اچھا پڑھیں گے۔ ہم یہ جب کرتے ہیں نا اچھا کر لیں گے، تو یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومن وہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔
जब नेकी के को काम पता लग गया फ़ौरन से कर ले। और व उलाइका मिनस सालिहीन, यही वो लोग हैं जो नेक बख्त होंगे, ये जो नेकियां करेंगे उनकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अल्लाह तो बड़ा कदरदान है। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों को खूब खूब जानता है। अल्लाह को पता है किसने किस हाल में कितनी नेकी की, उसमें उसने मुशक्क़त कितनी उठाई। बेशक काफिरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएगी, ये तो जहन्नमी हैं जो हमेशा उसमें पड़े रहेंगे। आप और मैं अगर अपने माल को अल्लाह के लिए लगाएंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा। काफिर ईमान लाने के बावजूद चैरिटी बहुत करते हैं, ईसाई बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। अल्लाह कह रहा है जिसका ईमान नहीं वो जितना मर्जी माल लगा दे, अल्लाह को वो माल नहीं चाहिए। माल मुसलमान का कामयाब है, लेकिन आपके और मेरे पास हमारे रिज्क और माल में सबसे कीमती चीज़ हमारी औलादें हैं, और आप और मैं हर वक्त अपनी औलादों के लिए खप रहे हैं। अल्लाह कह रहा है ये भी काम नहीं आएगी। क़यामत के दिन एक इंसान बदले में ज़मीन भर सोना भी देना चाहे वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। तो आपको और मुझे फ़िक्र करनी है, हम अपने लिए आखिरत का तोशा इकट्ठा करें। ये काफिर जो खर्च करें उसकी मिसाल ऐसे है कि एक तेज़ हवा चली जिसमें पाला था जो ज़ालिमों की खेती पर पड़ा और उसने उसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। तो ए ईमान वालों, तुम अपना दिली दोस्त ईमान वालों के अलावा किसी को ना बनाओ। अब सोचें ज़रा, मेरी दोस्तों में ईमान वाली दोस्तें कितनी हैं? हम अपना अपना मुहासबा करें ना। ये जो आयत है ना, एक एक आयत में आपने मैंने अपने आप को देखना है। मेरी दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में मुझे कौन ज़्यादा महबूब है? क्या वो जो दीन पे चलती है या नेकी की तरफ बुलाती है, या वो जो हर हफ्ते पार्टी करती है, या जिनके घर के फंक्शंस में हर तरह की बेहूदगी होती है? मेरे ही दिली दोस्त कौन है? और तुम तो नहीं देखते, दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते। वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। उनकी अदावत तो खुद उनकी ज़ुबान से भी ज़ाहिर हो चुकी, और जो उनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज़्यादा। हमने तुम्हारे लिए आयत बयान कर दी, अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो उन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। काफिर आपसे और मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। ईमान के बगैर लोग हमसे मोहब्बत नहीं कर सकते। अल्लाह कह रहा है तुम तो पूरी किताब को मानते हो, और ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से के उंगलियां चबाते हैं। कह दो तुम तो अपने गुस्से में ही मर जाओ, अल्लाह तो दिलों के राज बखूबी जानता है। तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये नाखुश होते हैं, हाँ जब तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो ये खुश हो जाते हैं। फिर अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो तो उनका मकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। अल्लाह ताला उनके अमाल का इहाता किए हुए है। कोई भी शख्स जिसे आप दीन की तरफ बुलाती हैं, जिसे आप दीन की दावत देती हैं, अगर आप उसे दीन के लिए बुला रही हैं, वो आपके सामने जो तर्ज अमल इख्तियार करेगा, आपका और मेरा कंसर्न उसी तक है। हमें नहीं गर्ज वो दिल में क्या सोचते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम है दावत देना, हमारा काम है लोगों को बुलाना, हमारा काम है हम अपने अमाल सीधे रखें। अल्लाह कह रहा है उनका मकर तुम्हें कुछ नुकसान नहीं देगा। कोई कुछ भी करता रहे, हर शख्स को उसके अमाल ने घेरना है। हर शख्स के लिए वही जो वो खुद करेगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से ओहद के वाक़े का ज़िक्र शुरू हो रहा है। उस वक्त को याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह सुनने और जानने वाला है। सबसे पहली बात, आगे जाने से पहले यहाँ ज़िक्र आया कि सुबह सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए निकले। आज अगर आप और मैं अपने घरों की सुबह का हाल देखें तो हमारे तो सुबह होती ही तब है जब बच्चों ने स्कूल या बच्चों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है। हमें वो सुबह या सहर का लुत्फ़ कभी नसीब ही नहीं हुआ। हमारे मैक्सिमम घर ऐसे हैं कि औरतें उसी वक्त उठती हैं जब बच्चों ने स्कूल जाना है। कोई पता नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, फ़जर ज़ाया हो जाए कोई परवाह नहीं। ना फ़जर की नमाज ज़ाया हो रही है, फ़जर का कुरान ज़ाया हो रहा है। हालांकि फ़जर के कुरान के बारे में आता है, इन्ना कुरानल फ़जरी कान मशहूदा। फ़जर का कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया जाता है। आप और मैं उस वक्त सो रहे होते हैं, तो जो सो रहे होते हैं वो जाग जाएं। आज आप और मैं यहाँ बैठे हुए इरादा करें। मैं बार बार
اس لیے آپ کو ہر آیت پہ روک کے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ اور میں اپنے آپ کو جج کریں کہ میں نے کیا ایسا ہے جو اس رمضان کرنا ہے جس سے میں اللہ کے اور قریب چلی جاؤں، جس سے مجھے اللہ کی وہ محبت نصیب ہو جو ہم نے آج کی اس دفعہ کے دورہ قرآن میں بار بار مانگی، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے۔ اللہ محبت تبھی دے گا جب آپ اور میں اٹھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اور میں بچوں کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ہمارے گھر ہماری نیندیں بچوں کے لیے تو مائیں بغیر الارم کے بھی اٹھ جاتی ہیں، اور نماز کے لیے الارم بھی لگائیں تو الارم بند کر کے سو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے اسکول جانے کی فکر تو ہے، خود کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جاتی۔ جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے۔ اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم انتہائی گری ہوئی حالت میں تھے، لہٰذا کیا کرو، فاتقوا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق دے۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے وہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے گا، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا کافی نہ ہوگا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فکر نہیں کرنی۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ میں نے بدر میں اگر مدد کی تھی تو میں احد میں بھی مدد کروں گا، میں نے اگر بدر میں فرشتے بھیجے تو میں احد میں بھی بھیجوں گا۔ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ مسلمان کا کام ہے اپنی ہمت کے مطابق ثابت قدم رہے، کوئی ساتھ چلے نہ چلے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی سنے نہ سنے، آپ نے اور میں نے اپنا جو کام ہمارے ذمہ ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری یہ، ہم اپنے عمل پہ توجہ دیں، کوشش کریں، کوشش کا اجر اللہ کے پاس لکھا جائے گا۔ میں یہاں آتی ہوں تو مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ آتے ہیں، یہاں ایک بندہ بھی جب تک آتا رہے گا میں آتی رہوں گی۔ اگر یہاں یہ سارا حال بھی بھر جائے خوشی ہوتی ہے، لیکن اجر تو اللہ لکھ رہا ہے، اللہ نے اجر پورا لکھنا، کیونکہ اللہ ہمیں اجر نیتوں کے حساب سے دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرنا کافی نہیں ہوگا، کیوں نہیں، بھلا ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، تو کیا ہوگا، یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا، اور وہ نشان زدہ ہوں گے، یعنی کہ وہ ایسے ہوں گے کہ وہ پہچان لیے جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنگ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ کافر گر رہے ہیں اور مر مر کر ان کی گردنیں کٹ رہی ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ گردنیں کس نے کاٹی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فرشتے تمہاری مدد کریں گے، بس تم دین پر استقامت اختیار کرو۔ اگر ہم بھی دین پر آج جم جائیں گے، دین پر استقامت اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہماری بھی مدد کریں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور انتہائی حکمتوں والا ہے۔ کافروں کی ایک جماعت کو اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ انہیں کاٹ دے اور انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اب کسی کو ہدایت دینا یا کسی کے لیے کچھ کرنا، احادیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف صاف کہا لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ آپ اور میں کہتے ہیں کہ جو پکڑے خدا تو بچائے محمد، ہماری نعتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں،
اگر اللہ نے پکڑ لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے۔ اس آیت میں اس بات کی تردید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لیا پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ شفاعت برحق ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی، لیکن شفاعت کنڈیشنل ہوگی۔ اگر آپ اور میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ چلیں گے تب ہم امید رکھیں ہمیں شفاعت ملے گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کسی اسکول کے فنکشن میں آپ گئے اور آپ نے ایک چیف گیسٹ بلا لیا۔ چیف گیسٹ بچوں کو ٹرافی اپنے ہاتھ سے ضرور دے گا، لیکن ٹرافی انہی بچوں کو ملے گی جن کے نام اسکول کا آنر یا اسکول کی جو آنر یا پرنسپل ہوتی ہیں وہ لکھ کے دیں گی، یہ بچہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، آپ نے ان کو ٹرافیز دینی ہیں۔ جن کے لیے یہ اسکول کے آنر نہیں کہیں گے انہیں چیف گیسٹ ٹرافی نہیں دے گا، وہ اپنی مرضی سے ٹرافی دے، تو ہو سکتا ہے وہ فیل بچے کو بھی دے دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا شفاعت ہوگی، لیکن اس صورت میں جب ہم حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ چلیں گے۔ آج ہم جب منانے کے لیے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، پورا پورا دن گزر جاتا ہے اور مجمعوں کے مجمع فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے عمل اچھے ہوں، عمل اچھے ہوں، پھر یقین رکھیں چھوٹی موٹی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، لیکن بخشش کنڈیشنل ہی ہوگی۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ ہم نے کل بھی دیکھا کہ سود سے تجارت پاک نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کل بتایا تھا نا میں نے، اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آگ نہیں بنائی، اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، میں نے تو آگ کافروں کے لیے بنائی ہے، اگر تم وہاں جاؤ گے تو اپنی مرضی سے جاؤ گے، میں نے تمہارے لیے نہیں بنائی۔ ہمارے لیے کیا بنایا ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ آج کے پارے میں ہی آئے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم نہیں کرتا، آج ہمارے پاکستان کی حالت ہی ایسی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ ایسے حکمران مسلط کرے جو خود بھی باعمل ہوں، جو خود بھی ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہوں، اور ہمارے اس پاکستان کو بھی ساری سچویشن سے نکالیں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے، لیکن شرط یہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، پھر ہمیں خیانت چھوڑنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں سڑکیں بنتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک بارش آئی سڑک بہہ گئی۔ ہمارے یہ چکری روڈ کی سڑک آج سے میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے بنی ہے، ایک بارش آئی ہے اور وہ دراڑیں پھر واضح ہو گئیں، آدھا اوپر سے سیمنٹ بہہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہر مومن مسلمان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ خیانت سے بچ جائے، وہ حتی الامکان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ، اور کس کی طرف؟ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف آؤ، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے بنائی گئی۔ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے وہ جنت بنائی، اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کے عرض کے برابر ہے وہ جنت، اس کے لیے آؤ، اس کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آپ سوچیں میں کس کی طرف دوڑ لگا رہی ہوں، ہماری فکر کس کی طرف ہے؟ ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اور میرے لیے آگ نہیں ہے، آپ کے اور میرے لیے جنت ہے، لیکن جنت کی طرف جانا پڑے گا نا، جنت کی منزلیں خود طے کرنی پڑیں گی، جنت کی سیڑھیاں خود چڑھنی پڑیں گی۔ اگر ہم کہیں ہم بستر پہ لیٹے رہے اور کوئی آ کے ہمارے منہ میں پانی ڈالے تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پیاس لگی ہے تو ہمیں اٹھ کے پانی تک جانا پڑے گا، اس کو پانی کوئی گلاس میں میں یہاں پانی ڈال کے رکھ دوں اور آپ کے مجھے پیاس لگی ہے پانی اٹھ کے میرے پاس خود آئے، ایسا نہیں ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ کو وہاں سے یہاں آنا پڑے گا۔ یہاں آ کر بھی پانی خود بخود منہ میں نہیں جائے گا، ہاتھ میں پکڑ کے منہ سے لگانا پڑے گا۔ آپ اور میں جب تک اپنے اس جسم کو نہیں تھکائیں گے، یاد رکھیں جنت پانے کے لیے ہمیں اس 5-6 فٹ کے جسم کو تھکانا پڑے گا، تھکے بغیر نہیں جنت ملے گی۔ جنت ہمارے لیے ہے، یقین رکھیں اس بات کا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بنائی ہے، بس اس کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کریں گے اللہ ہمیں اپنی جنت کے قریب کرے گا۔ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر
اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور میں یہ آیت پڑھی نا صبح تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف دوڑو، اور دوڑنے کا طریقہ کتنا پیارا بتایا کہ اگر میری طرف آنا ہے اور میری محبت چاہیے تو میری محبت پانے کے لیے خرچ کرو، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، سہولت میں بھی اور تنگی میں بھی۔ پیسے زیادہ ہیں زیادہ دے کے خرچ کرو، پیسے کم ہے کم دے کے خرچ کرو۔ تو میں آگے جیسے ہم نے بات کی، آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے، اگر ہمیں اللہ نے کہا کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ لگاؤ۔ آپ کو رمضان المبارک میں سونا زیادہ پسند ہے، آپ سونا کم کر دیں، اللہ کی محبت میں نیند کی قربانی دے دیں، اللہ کی محبت میں کھانوں کی قربانی دے دیں۔ آپ کے دسترخوان پہ 6 ڈشیں بنتی ہیں، 6 سے 2 پہ لے آئیں، 2 سے بہتر تو یہ ہے 1 پر ہی رکھیں، لیکن اگر 1 سے گزارا نہیں تو 2 پہ کم از کم اکتفا کر لیں۔ اگر ہم چاہیں، سوچیں کہ مجھے کیا چیز محبوب ہے، کس چیز سے کیا چیز میں اللہ کے لیے دوں تو میں اللہ کی محبت پا سکتی ہوں، اور پھر اللہم ارزقنی حبک، پھر اللہ آپ کو اور مجھے وہ اپنی وہ محبت دے گا جسے پانے کے لیے اس رمضان ہم نے تہیا کیا۔ دوسری چیز غصہ پینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ مسلمان نہیں بلکہ بحیثیت انسان غصہ فطرتی ہے، غصہ ہر بندے کو آتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے مجھے غصہ نہیں آتا وہ جھوٹ بول رہا ہے، غصہ آئے گا، انسان ہے، ہر غلط بات پہ غصہ آئے گا، کبھی صحیح بات پہ بھی لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، تو غصہ فطرتی ہے۔ ہم نے غصہ آنے کے باوجود غصے کو پینا ہے، یہ ہے جنت کی طرف جانے کا راستہ، یہ ہے اللہ کی محبت پانے کا راستہ۔ ایک غصے کو پینا اور والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا۔ غصہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں۔ ہم غصہ کیسے پی سکتے ہیں؟ غصے میں رہتے ہوئے تو آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے، غصہ پئیں گے تو پھر کہیں گے اچھا چلو چھوڑو، رمضان ہے نا، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں خود معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ تو جب ہم غصے کو پئیں گے پھر ہم خود بخود لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے، پھر ہمارا دل کرے گا ہم سب کو معاف کر دیں، پھر ہمارے دلوں میں وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، ہمارے دلوں میں لوگوں کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اب جب ہم نے قرآن میں پڑھ لیا کہ غصہ پینا ہے تو اب ہمیشہ جب بھی غصہ آئے تو یاد رکھیے گا کہ اگر غصے کو پی لوں گی تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ احسان ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو غصہ آیا، آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کا احسان ہے۔ آپ احسان کریں گی اللہ محبت کرے گا، تو اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی دعا کریں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی فحش یا ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، انسان ہے نا، غلطی ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہوگا، جب کر لو تو کیا کرو کہ ذکر اللہ کا ذکر کرو، فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ غلطی ہو جائے گی، انسان ہو، دنیا میں چلو گے، پاؤں پھسلے گا، شیطان بہکائے گا، غلطی ہو جائے فوراً گناہوں کی معافی مانگو، اور گناہوں کی معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ وہ اللہ ہی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو لوگ علم کے باوجود کسی برے کام پر اڑ جاتے ہیں انہیں ان کا بدلہ کہ اللہ کے سوا کون لوگوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہے وہ پھر اپنی برائیوں پر اکڑتے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا فاسقین کی مثال، کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرے، بے حیائی کرے اور اس پہ پھر اکڑ بھی جائے۔ اگر ایک بندہ بغیر دوپٹے کی ایک عورت باہر جا رہی ہے اور آپ اسے کہتی ہیں کہ پردہ کرو تو بہتر ہے، یا اپنے سر کو ڈھک لو تو بہتر ہے، اور وہ کہتی ہیں جی پردہ نگاہوں کا ہوتا ہے، حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے، تو یہ جو اوپر کے جملے ہیں یہ فسق ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ برائی کر رہے ہیں، آپ بے حیائی کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، آپ پھر کہہ رہے ہیں میرا جسم اور میری مرضی، تو یہ پھر فسق میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم رکھنے والا شخص ہے وہ اپنے علم کے بعد پھر اپنے گناہوں پر اور برے کاموں پر اڑتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میری برائی ہے اور میں نے اس برائی کو دور کرنا ہے۔ آپ اور میں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بخشے گا۔ ہمارا بچہ جب بڑی سے بڑی غلطی کر کے سوری کرتا ہے تو ہم بھی تو معاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے ہیں، وہ آپ کے اور میرے آنسو ضائع نہیں کریں گے، وہ انشاءاللہ ہمیں
ہمیں فوراً معاف کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہیں ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور وجنات تجری من تحتہا الانہار، وہ جنتیں اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے تو پھر کتنا اچھا اجر ہے۔ پہلی آیت آئی اللہ کی نیکی کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، اس جنت کی طرف بڑھو جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ درمیان کی 2 آیات میں اللہ نے وہ سارے کام بتا دیے جو ہم کریں گے یا جن سے ہم بچیں گے تو ہم اس جنت تک پہنچیں گے، اور اگلی آیت میں پھر اس جنت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جنت وہ کہ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری توبہ کا غسل مطلوب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اور میں اپنی روحوں کو دھوئیں، ہم اپنی روحوں کو گناہوں سے پاک کریں۔ اس رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ کا یہ غسل نصیب کرے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت اور ہدایت ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھیں؟ اپنے آپ کو رو کے سوچیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر بندے کے لیے، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن ایک بیان ہے، باتیں ہیں، قصے کہانیاں، اچھا جی بنی اسرائیل تھی، اس نے یہ کیا، عاد نے یہ کیا، سمود نے یہ کیا، اچھا کافروں نے یہ کیا، مشرکوں نے یہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ سے مانگیں اللہ تو مجھے بھی متقی بنا، مجھے اس قرآن کو صرف بیان کرنے والا نہ ہو، میرے لیے یہ قرآن بیان نہ ہو، یہ نہیں کہ میں روز ایک پارہ تو پڑھ لوں لیکن یہ پارہ میرے دل میں نہ اترے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے ہدایت اور نصیحت پکڑنے والا بنائے۔ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کبھی خوشی آئے گی کبھی غم، گردش عوام آئے گی، یہ گردش ایام سے آپ نے اور میں نے نہیں ڈرنا، ہم نے نہیں گھبرانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہمیں غلبہ دیں گے، کبھی ہمیں مغلوب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں محبتوں سے آزمائیں گے، کبھی نفرتوں سے آزمائیں گے۔ ہم نے پڑھی مصائب خمسہ، کبھی اللہ مال سے آزمائے گا، کبھی اولاد سے آزمائے گا، کبھی دے کے آزمائے گا، کبھی لے کے آزمائے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ اگر تم زخمی ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخم کھا چکے۔ اب احد والوں کو بدر والا قصہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک وقت تھا جب تم نے ان پر غلبہ پایا، اور کوئی بات نہیں اگر آج انہوں نے تم پر غلبہ پا لیا، کوئی بات نہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کفروں کو مٹا دے۔ اور جنگ احد، جو لوگ سیرت ہمارے ساتھ پڑھ چکے انہیں پتہ ہے کہ جنگ احد کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو جنگ احد وہ معرکہ تھا جس میں منافقت کھل کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ اور کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ حالانکہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آپ اور میں اگر یہاں پر رک کر اپنے آپ کو سوچیں کہ قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ العنکبوت میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اگر ہم ایمان لائیں گے تو آزمائشیں ہوں گی، ہمارا کام ہے ان آزمائشوں پہ ثابت قدم رہنا۔ آپ اور میں عورتیں ہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہم تلوار لے کر دشمن کے لیے مقابلے کے لیے جا سکتے ہیں، پھر آپ اور میں جنت ہمارے لیے کیسے مشکل ہے؟ ہمارا جہاد کیا ہے اور ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری جنگ اور ہمارا جہاد ہمارے ہی اپنوں میں رہ کر دین پر چلنا ہے۔ بعض دفعہ اپنوں پہ رہ کر، اپنے گھر اور خاندان والوں میں رہ کر دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے خاندان کی کسی ایسی رسم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہوتی، وہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی مایوں یا ڈھولکی یا تیل مہندی میں نہیں جاتے تو وہاں
لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اور میں نے تلواریں لے کے نہیں نکلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امن کا دور دکھایا۔ امن کے دور میں آپ کا اور میرا جہاد اس معاشرے میں ان تمام چیزوں کے خلاف ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، جو ہم پر کافروں کی طرف سے مسلط کر دی گئیں۔ ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے تو ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے ہندوؤں کی بہت سی چیزیں اپنے اندر ڈال لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے جہاد یہی رکھا کہ ہم تمام ہندوانہ رسموں کے خلاف ایک قدم خود اٹھائیں۔ ہمارے گھروں کی شادیاں ہیں، ہم وہ کام نہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کل کھایا ہوا ہے آج کھلائیں گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اچھا کل گئے ہیں آج بلائیں گے نہیں تو لوگ کیا کہیں گے، اپنی دفعہ تو کھا کے چلے گئے، اب کھلانے کی باری آئی تو یہ کہ اب ان کو اسلام یاد آ گیا۔ ہم ان باتوں سے ڈر جاتے ہیں۔ جب پتہ لگ گیا کہ اللہ نے اسلام